سننے والے دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب۔ آ، بہت عرصے بعد میں دوبارہ ریکارڈنگ کا سلسلہ ریگولرلی تو شروع نہیں ابھی کر سکتا، لیکن مجھے کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ میں ضرور شیئر کروں، کیونکہ انسان کا ذہن جو ہے وہ آگے سے آگے ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، اور مجھے خود چینج کیا ان چھوٹی چھوٹی باتوں نے، چھوٹی چھوٹی آبزرویشن نے، کسی کے کسی جملے نے، کسی کے کسی کہے نے، کہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو پرسپیکٹو ہے چیزوں کو دیکھنے کا، دنیا کو سمجھنے کا، زندگی کو سمجھنے کا، خوشی کیا ہے، اطمینان کیا ہے، علم کیا ہے، جاننا بوجھنا، تو ایک جیسے ایسے ہوتا ہے نا کہ گرتی ہوئی دیوار ہوتی ہے جیسے، تو آپ کے بھی جو ذہن میں بچپن سے چیزیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں، یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں، کسی کے ایک جملے سے، کسی کی بات سے، کسی کے ایک آبزرویشن سے، کہیں پڑھنے سے، تو آج میں نے کوئی اسٹرکچر نہیں بنایا، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ بہت پاورفل بھی ہوتی ہیں، تو ریگولرلی تو میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ ابھی بھی پینڈنگ کام ہیں بہت سارے جو ہے، تو صحیح طرح سے کوئی میں نے سوچا ہے 2026 میں یا تب تک کہ ریگولرلی میں کوشش کروں گا کہ ریگولرلی جو ہے وہ بات کی جائے جو بھی ذہن میں آ رہی ہے، کیونکہ اتنی ساری بہترین بہترین چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ میں ضرور شیئر کروں لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ انگیج کروں ان کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے ابھی مصروفیات بھی ہیں، اور جاوید صاحب کے ساتھ ہر 2 ہفتے، ہر ہفتے ہو رہا تھا پروگرام، تو پھر میں کیونکہ مصروف بھی ہو گیا، کوئی تیاری وغیرہ کرنی تھی، ڈرائیونگ ٹیسٹ وغیرہ اس کے لیے، حالانکہ وہ پاکستان میں کوئی 15-20 سال میں نہیں چلائی ہے، لیکن یورپ میں جو ہے سویڈن میں میں نے پاس کر لی تھی تھیوری، پھر پریکٹیکل نہیں کر سکا، پھر ہم فرانس بھی آ گئے، تو وہاں پہ بھی یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ انگلش میں نہیں، فرینچ میں دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں اس میں سیکھنے میں، تو وہاں پہ جو ہے 2 چیزیں ایک میرے ہم نے پڑھی، ایک ہے کار شیئرنگ، اور دوسرا ہے قوت یوگاج جسے کہتے ہیں فرینچ میں، کار شیئرنگ کو بھی آتو پختاج جو ہے وہ فرینچ میں کہتے ہیں۔ اچھا، کار شیئرنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی رجسٹر کریں، اور ایک خاص پلیس ہے وہاں پہ کھڑی کر دیں، کوئی بھی انسان آپ سے جو ہے آن لائن، ابھی تو ہر چیز آن لائن ہے، وہ جو ہے جس طرح ایڈ ہوتا ہے کہیں پہ کہ آپ کو کوئی کار چاہیے چلانے کے لیے، تو گاڑیاں کار شیئرنگ کی جو ہے وہ اس میں کھڑی ہوتی ہیں، آپ صرف آن لائن جو ہے وہ ان سے رابطہ کریں، پیسے پے کریں، اس کے قریب جائیں، وہاں پہ ایک باکس ہوگا، وہاں سے آپ کوڈ لگائیں، وہ کوڈ آپ کو وہ مالک دے گا، وہاں سے چابی نکالیں اور سٹارٹ کریں۔ اسی طرح قوت یوز جو ہے ہوتا ہے، جیسے میں ابھی ہمارا یہاں پہ کیونکہ یہ جو ریڈکشن کارڈ ہوتا ہے وہ لیون کے لیے یوز نہیں ہو سکتا، لیکن باقی پیرس وغیرہ یہ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، اس میں 80%، 75% ریڈکشن ہوتی ہے، لیکن لیون کے لیے نہیں ہوتی، تو اس کے لیے میں نے ڈھونڈا یہ بلا بلا کار جو ہوتی ہے وہ اس میں قوت یوز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر جا رہا ہے کسی شہر، دوسرے شہر جا رہا ہے، تو وہ بھی ایک آن لائن ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پہ اگر کوئی دیکھے گا کہ بھئی آپ ٹرین سے آپ کو مہنگا پڑ رہا ہے، یا آپ ڈھونڈ رہے، وہ تو اس کا ایک اور اسپیکٹ ہے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 2 چیزیں جو نئی ہمارے سامنے آئی ہیں، کیونکہ دنیا آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور جو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر ٹریفک کے مسائل ہے، کتنی آبادی بڑھ رہی ہے، کتنی گاڑیاں بڑھ رہی ہیں، کتنی پھر اس کے ساتھ پولوشن بھی بڑھے گی، اور
کتنی گاڑیاں روڈ پہ آئیں گی، تو پھر ظاہر ہے جتنا وہ ہوگا، میس ہوگا اتنا کچھ، تو ظاہر پہ ایکسیڈنٹ میں بھی. تو اس کے دو تین اس طرح حل نکالے کہ ایک تو آپ کار شیئرنگ، آپ اپنی کار جو ہے یوز نہیں کر رہے، آپ آن لائن اس میں دے رہے ہیں، کوئی اور وہ یوز کر رہا ہے جو ہے. اسی طرح آپ کہیں جا رہے ہیں لیکن آپ اکیلے، 3 سیٹیں خالی ہیں، تو آپ نے رجسٹر کہیں کر دی، کہیں پہ یہ BlaBlaCar.com اس پہ کر دی، تو لوگ دیکھیں گے تو وہ وہ کوئی بزنس اس طرح کا نہیں ہے کہ اس میں آپ پیسے کمائیں گے، یا ٹیکسی کی طرح. ٹیکسی تو ایک فل فل فلیج بزنس ہے نا. اس میں یہ ہے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی سیٹیں خالی ہیں، تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے آپ سے رابطہ کر کے وہ وہیں پہ ویب سائٹ سے ہی وہ پے کر دے گا، اور وہ آپ کے ساتھ. جیسے میں ابھی لیون گیا تھا، تو ویسے میں اگر جاتا تو کوئی 50-60 یورو میں مجھے لگتے جانے کے بھی پھر آنے کے بھی، تو یہ کوئی 10-12 یورو میں جو ہے میں وہاں پہ کار میں گیا بھی اور واپس بھی آ گیا، بجائے اس جھنجھٹ کے کہ ڈھونڈوں کہ کون سی ٹرین کہاں جاتی ہے، پھر کس اسٹاپ پہ اترنا ہے، پھر کیا پکڑنی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے، اور ایک اور تھی سیمولیشن، لیکن ان دو پہ میں بات کر لوں کہ جس طرح مسائل آتے جاتے ہیں نا سامنے، کہ بھائی اتنا ٹریفک ہے، جیسے میں نے پہلے کہا اتنی ساری گاڑیاں ہیں، تو ان کا پراپر زیادہ یوز ہو تاکہ مسائل جو ہے وہ قابو پایا جائے، اس میں کمی ہو. ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا پاکستان میں. کسی کوئی اکیلا جا رہا ہے، کوئی اتنی ساری، ایک تو آبادی پہ کوئی کنٹرول نہیں، پھر اتنی ساری گاڑیاں آتے جاؤ لاتے جاؤ. لیکن یہ جو خوشحال دیش ہیں یہاں پہ، یہ جو یورپ ہے، ویسٹ ہے، یہ جو آگے بڑھتے ہوئے ترقی یافتہ ہے، خوشحال ہے، مرتے ہیں پوری دنیا آنے کو، یہاں پہ سیٹل ہونے کو. اور وہ ایک الگ ایشو ہے کہ پھر وہ یہاں پہ آ کے وہ اپنا وہ ایک ذہن جو ہے وہ چینج نہیں کر پاتے، اتنا کچھ گزرنے کے عرصہ گزرنے کے بعد بھی. تو یہ جو دو چیزیں ہیں، دیکھیں کہ کس طرح ایک، مطلب یہ ڈیولپمنٹ ہے ہیومن مائنڈ کی، ہیومن سائیکی کی. اور تیسری چیز جو میں نے آبزرو کی، کیونکہ میں بھی سیکھ رہا ہوں ابھی یہ مطلب ابھی مجھے ٹیسٹ دینا ہے، پھر وہاں پہ سیمولیشن ہے. مطلب آپ ایک مشین، ایک اس پہ 3 کمپیوٹر لگے مانیٹر لگے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل کار کی طرح، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹ ہے، یہ گیئرس ہیں، بریک، یہ وہ پورا گاڑی کا جیسے وہ بنا ہوا ہے اور سامنے. اور آپ جب چلائیں گے، یہ آپ کاسک پہنیں گے، یہ جو ہے ہیڈ فون وغیرہ، تو بالکل آپ کو ایسے لگے گا بھئی ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہیں، یہ راستہ ہے، یہاں پہ یہ اسٹاپ کرنا ہے، یہاں پہ آپ ادھر ادھر نہیں جا رہے. تو یہ سیمولیشن جو ریئل میں آپ جو ہے، جیسے آپ ریئل میں گاڑی چلا رہے ہیں، تو یہ سیکھنا ہے. تو اس کا انتظام جو ہے حکومت کرتی ہے، لوگ سیکھیں. تو یہ کتنی، مطلب کہنے کو یوٹیوب پہ اگر کوئی اس پہ ویڈیو بنائے، بہت ساری ہوں گی، تو اس طرح کی جو ہے نا بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ دور بدلتا ہے اور چیزیں جو ہے مسائل کے حل کی طرف جاتی ہیں، اور اسی طرح سوسائٹی جو ہے، معاشرہ آگے بڑھتا ہے. ہمارے جو معاشرے ہیں پیچھے جو ریگریسو ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ دماغ اپنا لگاتے ہی نہیں ہیں. اب اگر اس چھوٹی سی چیز میں، جیسے کہ ٹریفک وغیرہ ہوتی ہے، وہی میں نے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی اسٹرکچر نہیں ہے کہ میں کس پہ بات کروں گا آج ٹاپک، لیکن یہ باتیں دو میرے ذہن میں آئی تھی، اور اس طرح بہت ساری آتی رہتی ہیں کہ میں اس پہ بات کروں. اویئرنیس کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اور ظاہر ہے میں ابھی مصروف بھی ہوں زیادہ، مجھے وہ بولنے کا زیادہ وہ تجربہ بھی نہیں ہے. اور یہ جب جاوید صاحب سے پروگرام بھی ہوتے رہتے تھے، تو اس میں بھی میں مصروف ہوتا تھا، بس ایک ہی دن جو ہے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اچھی طرح جو ہے پہلے کوئی کتابیں وغیرہ پڑھ کے یہ وہ پھر ان سے ڈسکشن، لیکن جتنا کچھ میں نے آبزرو کیا وہ ان سے کر رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ اسی چیز کو آپ اگر اپلائی کریں اپنے
سوچ پہ کہ آپ ابھی بہت ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں اور کچھ پاکستانی بھی اس میں ہیں اور وہ کتابیں بھی شیئر کر رہے ہیں. ابھی ایک اور چینل آیا ہے، اس میں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جیسے اسٹوری آف سویلائزیشن ہے، تہذیب کی کہانی ہے. ویسے تو یاسر جواد صاحب نے ان کا ترجمہ بھی کیا ہے کتابوں میں اردو میں، لیکن ایک ایزی ایک آسان، کیونکہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، پھر وہ چاہتے کون پڑھے، پھر رجحان بھی نہیں ہے ہمارے پڑھنے کا ہمارے یہاں. تو یہ دو تین اس طرح کے بہت اچھے یوٹیوب چینل جو ہے، اباسین پوڈ کاسٹ ہے جس طرح، اس میں نے بہت ساری کتابیں آڈیو بکس جو ہے وہ سنی. اس طرح یہ جو لرن وتھ یعقوب صاحب ہے کوئی، اس میں بھی اب سیپینس جو ہے اگر سنیں تو آپ کو جو یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ بھئی دنیا شروع ہی 1400 سال پہلے ہے. ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے کتنی ساری تہذیبیں ہیں، انسان نے کیسے رہن سہن کیا تھا، ان کے رجحانات کیا تھے، وہ کس طرح انہوں نے، ان کا مائنڈ ڈیولپ ہوا، کس طرح انہوں نے آگے بڑھے وہ. تو اس میں میں نے ایک آڈیو سنا. ویسے تو ایک کتاب پڑھنا سب سے اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی میں نے آڈیو سنا. تو اس میں ایک یہ تھا کہ دنیا کی خوشحالی جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتنوں کو سہولتیں بھی ہوئی. تو یہ جو سائنس اور کیپٹلزم ہے، سرمایہ داری، ان کا ایک گہرا آپس میں ناتا ہے کہ یہ اس پہ سائنس پہ بہت زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں. جو ہے وہ کسی کو ریسرچ کرنی ہوتی ہے، کسی کو، تو وہ بس گورنمنٹ اس کو پے کرتی ہے، وہ اپنا ریسرچ اور یہ بات بہت زبردست ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہے نا کہ والدین، فیملیاں یہ وہ طے کرتی ہیں بھئی تم یہ کیریئر چوز کرو گے، تمہیں یہ یہاں پہ جانا چاہیے. پھر ایک وہ دیکھا دیکھی بھی ہوتا ہے، اس نے یہ ایم بی اے. اب ہمارے یہاں جیسے وہ بہت پہلے مجھے لوگ پیچھے پڑے تھے بھئی ایم بی اے میں بڑے لوگ جو ہے نا نوکریاں کر رہی ہے، تم یہ کرو. سی اے میں ہر کوئی کر رہا ہے، تم یہ کرو. کمپیوٹر میں ہر کوئی آگے بڑھ رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے کما رہا ہے، تم یہ کرو. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ فورس نہیں ہے. آپ کی جس طرح رجحان ہے، انکلینیشن جس طرح آپ کی بچپن میں جس طرف ہے، بچپن میں اسٹارٹنگ. ابھی یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی ایسا بہترین ہے کہ شروع کے کوئی 5 سال آپ اگر اسکول کے، اس کے بعد فوراً کالج میں. ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ کالج میں ہے، تو وہاں پہ وہ میں نے جب گھوما اس کو دیکھا، وزٹ بھی کراتے ہیں والدین کو. پورا ہر ایک ڈپارٹمنٹ الگ الگ بنے ہوئے ہیں، جیسے میکینیکل الگ ہے، الیکٹریکل الگ ہے، لیبارٹریاں بنی ہوئی ہیں اسی. یوں سمجھیں کہ چھٹی جماعت سے آپ کو وہ جس میں بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو آپ اسکل وہیں سے آپ کی ڈیولپ ہونے شروع ہو جائے گی، جس میں بھی آپ کا رجحان ہے اچھا ہے آگے جا کے. اور 16 سال کی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو دنیا کی خوشحالی کے لیے یہ ہے کہ مائنڈ انسان کا ہم ایک جگہ نہ رہے، بلکہ آگے سے آگے نئی سے نئی کھوج کرتا جائے. ہمارے معاشرے جامد ہیں، ریجڈ ہے، ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، ان کی ذہنیت آگے بڑھتی نہیں. ان کے ذہن میں جو بیٹھا ہوا ہے سو بیٹھا ہوا ہے. چاہے آپ یورپ میں آ کے 15-20 سال، اب یہاں پہ ہمارے کوئی صاحب جو ہے وہ، ان کی سوچ عورتوں کے حوالے سے وہی قبائلی پرانے دور کی، ان کی عقل تو یہاں پہ ہوتی ہے اور اس طرح کی باتیں. میں نے کہا کیا ڈیولپ ہوا آپ کے ذہن میں، جو ہے آپ کی وہی سوچ، وہی جو ہے وہ. تو میں آئرلینڈ میں بھی رہا تھا 3 سال، اور وہاں پہ بھی ظاہر ہے ایک پڑھنے لکھنے والا بندہ جو ہے وہ، حالانکہ ہمیں بھی ایک قسم کا اوپریس پھنسا، جس سے کسی کے کہتے ہیں نا کہ کسی کو پھنسا دینا کسی جگہ پہ، وہ ظاہر ریسپانسبلٹیز میں اس میں وہ بھی تھی. لیکن اس کے باوجود ایک سینس تھا، ایک دیکھنے کا، جاننے کا. تو میرے 2 سوال جو ہے اکثر جو ہے آتے تھے ذہن میں، کہ میں نے کہا یار جو ہم جو دیسی ہیں نا، یا پاکستانی ہیں، یا جو بھی مسلمان ملکوں سے آتے ہیں، وہ صرف 2 چیزوں پہ، کیونکہ میں نے جو بھی پہلے بغیر تھمبنیل کے جو بھی پہلے ریکارڈنگ کر کے دی ہیں اس چینل پہ، اس میں نے کچھ بات، 1-2-3 باتیں ریپیٹ کی ہیں، اور آگے بھی اس کو
صحیح طرح سے کنسٹرکٹ کر کے میں ابھی تو میں بس اچانک سے جو ہے کچھ ذہن میں آ رہا ہے تو وہ بھی کبھی کبھی بول رہا ہوں، وہ بھی مجھے ریگولر کرنا چاہیے. بہت کچھ میں دیکھتا ہوں، بوجھتا ہوں، سوچ جو ہے وہ نہیں آتی ہے کہ یہ ضرور شیئر کروں، لیکن نہیں ہو پاتا، مصروفیت بھی ہے اور اس طرح سے بالکل فری نہیں ہوں. وہ میرا ارادہ ہے، بالکل کروں گا میں 2026 میں اسی طرح، اس کے بعد یا اس طرح. تو دو سوال ایک آتے ہیں کہ میں آیا یہاں پہ اور میں نے دیکھا کہ بھائی ہر چیز یہاں پہ پہلے وہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہاں پہ حلال شاپ ہے. حلال کیوں نام لیا جاتا ہے؟ اور میں نے یہ بات پہلے بھی اس پہ کی ہے کہ بھائی میں نے خود حلال چکن فیکٹری میں کام کیا ہے. تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مرغیوں کو آٹتی جاتی ہیں، کاٹتے جاتے ہیں. شروع میں کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بعد میں بھول جاتے ہیں. بھول نہیں، مطلب ایک آپ کس طرح ایک مونوٹونس جاب ہے، آپ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہو، کب تک آپ وہ بولو گے بھائی ذہن میں؟ آپ کچہری جو ہے ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں بات چیت شروع کر دیتے ہو جو آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ لائن میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں بھائی، 2-3 پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں. وہ شروع کاٹتے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ غصے میں ایک دوسرے کو گالیاں تک دے رہے ہیں اور کاٹتے جا رہے ہیں. یہ ہے نام لینے کا. اسی طرح ہمارے جاوید صاحب نے بھی بات کی تھی کہ یہ سب ایک ٹھپا ہوتا ہے، ایک مارک ہوتا ہے اللہ کا. کاٹتے بھی وہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی اسی طرح ہے. اور یہ کیوں نہیں بھائی، جب یہاں پہ حقوق ہیں، ہر جانوروں کے ہیں، پودوں کے ہیں، الگ ان کی معذوروں کے ہیں، ان کی الگ کار کھڑی کرنے کی جگہ ہے، ان کی الگ بس میں جگہ ہے، ان کی الگ سے ایج بلکہ معذوروں کے بھی الگ سے ادارے ہیں، اور جو ایجڈ پرسن ہیں 60 سے اوپر کے، ان کے بھی الگ سے. وہ اپنی ہمارے یہاں نہیں ہے کہ وہ محتاج ہوں اپنی اولاد، وہ اپنے سکون سے، اپنے مزے سے، اپنی زندگی، اپنی ایکٹیویٹیز جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے انہوں نے اگر جاب کی ہے بہت عرصے بعد، ان کی پیسے آتے رہتے، پینشن، بلکہ حکومت تو ان کی یہ ٹیکسز سے حکومت ان کی ذمہ داری، یہ وہ دیکھ بھال، ان کو جو کچھ کرنا ہے وہ کریں. ان کی جگہیں بنی ہوئی ہیں، جو ہے سپورٹس کرنا ہے ان کو، باقی چیزوں میں حصہ لینا ہے، اور کچھ کتابیں لکھنی ہیں، پڑھنا ہے، جو چاہے وہ. تو ایک یہ بات ہوئی کہ بھائی اگر میں سر دیکھتا تھا کہ عربیوں نے شاپ کھولی ہے، اس پہ ہر کوئی جا رہا ہے. میں آئرلینڈ میں ہوں تو آئرش بھی جا رہے ہیں وہاں پہ، سب کوئی وہاں سے لے رہا ہے، کھا رہا ہے. یا ہم سویڈن میں ہیں، سویڈش بھی وہاں سے لے رہے ہیں. فرینچ میں ہیں، فرینچ بھی جو ہے اس سے لے رہے ہیں. پوری دنیا سے آ رہے ہیں لوگ، کوئی بھی ہیں ان سے لے رہے ہیں. ہمارے یہاں سے جو جاتے ہیں یا مسلمان ملکوں سے جو آتے ہیں، وہ اپنے شاپس بنا لیتے ہیں، حلال شاپس. ان سے وہ نہیں لیتے، یا مارکیٹ سے گوشت وغیرہ نہیں لیتے حرام ہے. وہی گوشت ہے اسی طرح، اچھی طرح انہوں نے ایک طریقے سے. اب ہر چیز میں اگر انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے تو ظاہر ہے اس میں کیوں نہیں کی ہوگی کہ وہ ایزا پہنچائیں گے اس کو. بلکہ آپ کے یہاں تو، یہاں پہ تو جیسے یہ اگر بچر وغیرہ ہوتے جو جہاں پہ ایک جگہ خاص ہوتی ہے، وہاں پہ جو ان کو کاٹا جاتا ہے. آپ کے یہاں تو کھلے عام جو ہے وہ بچوں کو، یہاں پہ بچوں کو خون دکھانا، وائلنس، اس سے اب جس طرح موویز ہیں یہ وہ، ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بچوں کو نہ دکھائیں یا اس طرح. آپ تو کھلے عام سامنے ان کو چھری پکڑا رہے، کہہ رہے کہ بھئی، اور بکرے اتنی، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو کوئی وہ نہیں پہنچتا. بھئی وہ کیوں چیخ رہا ہے اگر نہیں پہنچتا ہے؟ جو قربانی پہ جو ان کو کاٹا پیتا جاتا ہے، اتنا خون سڑکوں پہ ادھر ادھر، تو ان کے ذہنوں میں آپ کیا بھر رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہیں بھئی تم کاٹو، تم یہ مرد بنو. مردان کی اسی میں آپ کی رکھی ہوئی ہے. بہرحال تو یہ ایک سوال تو یہ ذہن میں آتا تھا، ہم مسلمان، ہم پاکستانی ہوں، جو بھی آتے ہیں باہر سے، میرے ذہن میں اکثر آتا تھا. ایک تو یہ کہ حلال کیوں، کس وجہ سے. اگر نام لینے کی بات ہے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا. اور دوسرا، آپ
دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جسے کہتے ہیں سپرمیسسٹ، ہم ریسسٹ، ہم سے وہ یہ زیادہ خود کو سمجھتے ہیں. ایویڈینٹلی آپ سمجھ رہے ہو نا، تبھی آپ کا فوڈ ان سے ڈفرینٹ ہے. مطلب آپ ان کے وہاں سے نہیں خرید رہے ہو. آپ جو بھی کھول رہے ہو دکان، اس سے دنیا بھر خرید رہی ہے. وہ آپ کو ایکول سمجھتے ہیں. آپ خود کو اونچا سمجھ رہے ہو، زیادہ سمجھ رہے ہو، اور وہاں سے نہیں خرید رہے. کہہ رہے یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانا ہے. یا میکڈونلڈ ہو گیا، برگر کنگ ہو گیا، وہاں سے آپ جا کے نہیں کھاتے ہو. تو یہ سوال، اچھا ہمارے یہاں یہ سوال ذہن میں کسی کے بھی آئے گا ہی نہیں، آتا ہی نہیں. ایسی کوئی بچپن سے تربیت ہوتی ہے کہ سوال کرنا ہی نہیں ہے. یہ سوال آتا ہے نا ذہن میں. یہ ایک دو سوال بس ہے. دوسرا ہے یہ برقعے کا. برقعہ تو چہرہ پہچان ہوتا ہے، انسان کی شخصیت ہوتا ہے. چلو برقعہ بہت سارے یورپی ممالک نے جو ہے نا اس پہ پابندی لگا دی. بھائی چہرہ دکھنا چاہیے، ایک انسان کی شخصیت ہے، اور اس کے پردے میں کیا کچھ نہیں ہوا. بم بلاسٹ بھی ہوتے رہے، اور شک کی نگاہ سے بھی لوگ دیکھ. اور ویسے بھی اتنا یار انسان، میں نے شروع میں آپ کو بتایا کتنا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو آپ وہیں کے وہیں. تو برقعے تو چلو بین ٹھیک ہے، حجاب کی بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں اس لیے پہنتے ہیں نا کہ بھائی ایک سیفٹی ایک ہوتی ہے. ہمارے یہاں مرد ہوتے ہی مطلب ظاہر ہے آپ ماحول ایسا بنائیں گے، فرسٹریٹڈ ماحول ہو جس پہ ریسٹرکشن ہی ریسٹرکشن ہو ہر چیز پہ، تو مردوں کی ہر وقت جو ہے وہ ایک عورتوں کا چلنا تک محال ہوتا ہے بازاروں میں، یہ وہ دیکھنا. یہاں پہ کیا، پاکستان میں تو سیفٹی کا ایشو ہے، آپ پردہ کریں، یہ وہ حجاب کریں. یہاں پہ کون سی سیفٹی کا ایشو ہے؟ یہ تو اس طرح کی نظریں ہی نہیں ہیں ان کی، جو ہے انگریز وقت جہاں پہ جو فریج ہے یا جو بھی، ان کو کوئی فرسٹریشن ہے ہی نہیں بھائی. انہوں نے نظام ہی اس طرح بنائے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی جو جبلت جو نیچرل ہے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے تاکہ وہ فرسٹریشن نہ بنے، تاکہ وہ اسی وقت حل ہو جائے. اور آپ کا فوکس آگے بڑھنے میں، ریسرچ میں، سائنس میں، فوکس میں جو بھی آپ کر رہے ہیں اسی میں لگا رہے. پھر ایک اور چیز جو آبزرویشن بہت ہوئی میری تھی، ہر جگہ پہ کام کرتی عورتیں ہی دکھائی تھی. مرد کہیں کہیں پہ کوئی اکا دکا، ہر جگہ پہ. ابھی ہم جہاں انسٹیٹیوٹ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ساری عورتیں ہیں. ہاسپٹل میں جائیں گے وہی نظر آئیں گی، کسی آفیسز میں جائیں گے وہی، ٹورزم میں جائیں گے وہی نظر آئیں گی. سوئمنگ پول ہوا، ایکٹیویٹیز ہوئی، کلچرل سینٹر ہوا، ٹکٹ لینے ہوئے، آپ ٹرین اسٹیشن جاؤ، بس اسٹیشن جاؤ، تقریباً خواتین یہاں پہ. اور ہمارے یہاں ان کو جو ہے محدود کر دیا گیا ہے کہ پڑھائی جو ہے وہ میٹرک کر لیں تو بیچاری تو انٹر نہیں کر سکتی، انٹر کر لیں تو پھر آگے جاب نہیں کر سکتی. اگر ڈگری لے لیں تو وہ بھی میڈیکل میں ہی. اگر وہ کسی اسپورٹس میں جانا چاہ رہے ہیں، کچھ اور کرنا چاہیں تو پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، بلکہ آنر کلنگ. اور یہ تو بسر حد سے زیادہ ہمارے یہاں جو ہے معاشرہ. تو یہ کچھ باتیں تھیں. تو یہ دو چیزیں ہیں، دو سوال اگر لوگ جو سن رہے ہیں یا مطلب وہ اپنے آپ سے نہیں کرتے، ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں نا سوال. یہ وہی بات ہے جیسے وہ گانا ہے نا کہ اے خدا تو نیچے اترا، جو ہے وہ ایک ہمارے یہاں سندھی میں گانا ہے. اس کو وہ سندھ میں جو اتنی ساری غربت ہے، اتنا کہ بھائی یہ جو ہے وہ بھیک مانگ رہی ہے بیچاری، اور کوئی جو ہے اس کو کھانے کو نہیں ہے. اور تم نے کسی کو کتنے دیے ہوئے ہیں، کتنے کسی کو کیا غریب رکھا ہوا ہے، آ کے تو بھی چکھ جا. جو ہے وہ جو روکی سوکھی کھا رہے ہیں، اسی طرح یہ جو بھیک مانگ رہی ہے بچی، اس کو کچھ دے کے جا. اور اس ہوتے، اور میں اگر سوال کرتا ہوں تو مجھے دہریا کہا جاتا ہے. تو پھر یہ جو سوچ میری ذہن میں ڈالی ہے تم نے، یہ جو انٹیلیکٹ ڈالا ہے، ہمارے عادات کہتے ہیں اس کو. یہ جو تم، اگر میں اس طرح کے سوال اٹھاتا ہوں، جس طرح میں باہر آیا ہوں، یورپ میں آیا ہوں، یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں نا کہ حلال کہتے کسے ہیں، اور حلال کیوں، حلال کے پیچھے کیوں، کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے.
اگر نام لینے کی بات ہے، میں خود نام لے کے کھا لیتا ہوں وہ شے، تو اس میں کیا برائی ہے، یا کیا کمی ہو جاتی ہے؟ یا پھر کاٹنے کا آپ اس میں اگر ریسرچ میں جائے، چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھ لیں بھائی کس طرح کاٹے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن پھر اس پہ ضد کیوں؟ ایک بے عقلانہ یا فولش قسم کی ضد کیوں؟ ایک آپ بالکل جواب دے سکتے ہیں بھائی بلیف سسٹم ہے، یہ ہے لیکن ایک سوال تو آتا ہے نا ذہن میں. ایک یہ سوال، دوسرا یہ حجاب والا سوال کہ اتنی سخت گرمی میں بھی آپ نے یہ سفوکیشن کی ہوئی ہے اپنے آپ کو. بہت سارے تو ایسے میں نے نیوز بھی پڑھی تھی کہ ان کو وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی ہے، ان کو یہ ان کی چوائس نہیں ہے بھائی. وہاں پہ آپ کیا ٹریجڈی ہے، ایران میں وہ جلا رہی ہیں یہ حجاب، اور یہاں پہ اس کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے کیونکہ پروٹیسٹ کر سکتی ہیں. تو بھائی سعودی میں تو کسی کے لیے پروٹیسٹ کو نہیں کر سکتا انسان. ہیومن رائٹس ایکویلٹی ہے، اس کو بات کو تو چھوڑ دینا کہ آپ یہاں پہ پیدا ہوئے تھے سعودیہ میں، پھر بھی آپ وہاں پہ نہیں رہ سکتے، اور یہاں پہ 5 سال میں آپ جو ہے برابر سٹیزن جو ہے آپ کو. اور باقی جو ہے ملکوں میں مزدوروں کی کیا حالت ہے، یہ جو بھی عربی ہوتے ہیں جن کی سیکیورٹی یہ دبئی وغیرہ کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ ایکول ہیومن اس فوٹیج پہ تو نہیں ہے نا رائٹس یا ایکسپریشن ہے، فریڈم آف ایکسپریشن وغیرہ، جو یہاں پہ بہت کچھ ہے جس کے وجہ سے یہ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ یہاں پہ لوگ لیگل کتنے ہزاروں لاکھوں اور کرائمز میں ملوث، ریپس پہ، پھر بھی ان کو وہ نہیں نکال سکتے، یا نکالتے ہیں تو چند، یا پھر کوئی ججز ہیں تو ان کو معاف کر دیتے ہیں. چلو بھائی دوسرے جو ہے وہ لینینسی بہت زیادہ. اور یہ بھی آہستہ آہستہ ابھی یہاں پہ بھی ری ایکشن میں جو ہے وہ فار رائٹ کہیں یا رائٹ کہیں، وہ ری ایکشن میں بن رہی ہیں اور ان کو اٹھ رہے. تو یہ جو 2 سوال ذہن میں آتے ہیں، تو ایک وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو گانا ہے کہ اگر میں یہ سوال اٹھاتا ہوں تو مجھے گستاخ کہا جاتا ہے یا دہریہ کہا جاتا ہے، یا تو یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے؟ تم ہی نے تو دی ہے، تو پھر آ کے یہ واپس لے جا. یہ جو میری سوچ ہے یہ واپس لے جا. اگر میں سوال اٹھاتا ہوں جو، تو اسی انٹیلیکٹ کی وجہ سے اٹھاتا ہوں جو تم نے دی ہے. وہ اللہ کی بات کر رہا ہے، جیسے پورے گانا ہی اسی بارے میں کہ اے خدا تو نیچے اترا. پھر میں اپنا جو ہے جہاں دیکھ کے جا کچھ مجھے بتاتا جا، میرے سوال ہیں کچھ، اتنی غربت کی ہوئی، اتنا یہ کوئی ہے، اتنی زیادتیاں کی ہو رہی ہیں، کتنا یہ کچھ ہو رہا ہے. اور یہ جب میں سوال کرتا ہوں، سوال اٹھاتا ہوں، ذہن میں آتے ہیں، تو یہ سوال کرنے کی کیپیسٹی کس نے دی ہے؟ تم نہیں دی ہے، انٹیلیکٹ وغیرہ تم نے دی ہے، اگر اس طرح اس کو مانا جائے تو وہ اپنی لے جا، چھین کے لے جا. انٹیلیکٹ میں سوال ہی نہیں کروں گا، پھر مجھے وہی ایک ٹوائے کی طرح جو ہے وہ پاکستان میں جس طرح بہت سارے ہمارے پی ایچ ڈی تک پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کی دماغ کام نہیں کرتا ہے. میں ایم آئی ٹی سے کر کے آئے ہوئے تھے ماسٹرز. میں نے ان سے پوچھا آپ کا فیوریٹ اسپیکر کون سا ہے؟ کہہ رہا ہے اور یہ مقبول جان. یہ تو ان کی ذہنی حالت ہے، اتنی ذہنی پسماندگی. اور دوسرا ایک پوسٹ گریجویٹ جو ہے وہ کیمسٹری میں پتہ نہیں کہاں پہ کر رہا تھا، اتنی ساری داڑھی ہے. اور ایک ابھی تو اپلیکیشن ہے، اس سے پہلے اس نے ایک لسٹ بنا رکھی تھی، یہ کیمیکل، یہ کیمیکل، یہ کیمیکل، ہر چیز میں جا کے جاؤ آپ. صاف ستھری اچھی خاصی چیزیں ہیں، گوشت ہے یا کچھ بھی ہے یا جیلی ہے، بسکٹ ہے، ہر ایک میں دیکھو انگریڈینٹس میں یہ کیا ہے، یہ نمبر ہے، یہ نمبر ہے، کس میں پڑے ہوئے ہیں. یہ وہی بات ہوگی جیسے ہمارے یہاں وہ کتابیں لکھی جاتی ہیں استنجا کی 40 طریقے، اچھا 50 طریقے، پتہ نہیں کس سوچ میں، کس وہ اس میں لوگ رہ گئے. تو یہی بات ہے. اور ویڈیو بڑا لمبا ہو گیا ہے 30 منٹ تک، تو یہ چھوٹی باتیں تھی تو میں نے کہا شیئر کروں. سننے کا اور دیکھنے کا بہت شکریہ.